ایک समय کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک بہت ہی شیطان کوا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ آلسی اور گھمنڈی بھی تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتا، ادھر ادھر پھر کے اپنے لیے بھوجن تلاش کرتا اور پھر گھر آ کے سو جاتا۔ وہ اپنے گھر کے ارد گرد کسی اور پنچھی کو گھونسلہ بنانے نہیں دیتا تھا، اور اگر کوئی پنچھی اس کے گھر کے ارد گرد گھونسلہ بنانے کی کوشش کرتا تو کوا اپنی چونچ سے اس کو توڑ دیتا۔ ارے تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر کے پاس گھونسلہ بناؤ؟ اب دیکھو میں تمہارے گھونسلے کا کیا حال کرتا ہوں۔ سب پنچھیوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ مجال ہے جو میری بات کسی کے پلے پڑے۔ جب تک تم پنچھیوں میں جان ہے اسی طرح بناتے رہو۔ میں ابھی زندہ ہوں اور تمہاری محنت پہ پانی پھیرتا رہوں گا۔ اس جنگل کے تمام پنچھی کوے کی عادت سے واقف تھے، اسی لیے وہ کوے کے گھر کی طرف کبھی نہیں جاتے تھے۔ اسی جنگل سے دور ایک اور جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک چڑیا اپنے متر طوطے، الو اور چیل کے ساتھ رہتی تھی۔ اس جنگل میں سردیوں کا موسم بہت شدید ہوتا تھا۔ تمام پرندے پہلے سے ہی اپنا گھر مضبوط کر لیتے تھے۔ اس سال بھی وہ سردی کے موسم کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ ارے اب ہمارے گھر موسم سرما کی بارشوں سے محفوظ ہیں، اب ہمیں کوئی چنتا نہیں۔ میں نے تو کافی سارا دانہ بھی اکٹھا کر لیا ہے۔ اتنا سارا کام کرنے کی وجہ سے میں تو تھک گئی ہوں۔ کتنے دنوں سے میں شانتی سے سو نہیں پائی۔ اب تو میں گھر میں گھوڑے بیچ کر سوؤں گی۔ ہاں بہن، ہم بھی موسم سرما کے لیے تیار ہیں۔ آج تو کافی سارے بادل بھی آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج رات بارش ہوگی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ارے طوطے میاں، اب ہمیں کیا چنتا، ہمارے گھر مضبوط ہیں اور دانہ بھی کافی جمع ہو گیا ہے۔ ارے تم لوگ باتیں کرو، میں تو بہت تھک گئی ہوں اور سردی بھی بہت لگ رہی ہے۔ میں گھر جا کے آگ جلاتی ہوں اور اپنے گھر کو گرم کرتی ہوں۔ تم لوگ بھی میرے گھر آ جاؤ۔ ارے نہیں بہن، ہم سب اپنے اپنے گھر چلتے ہیں۔ تمام پرندے اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اسی رات ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بہت برف بھی پڑتی ہے۔ چڑیا اپنے گھر میں سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارے طوطے میاں تو کہہ رہے تھے کہ آج رات بارش ہوگی، مگر یہاں تو برف باری شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو بڑی چنتا کی بات ہے۔ اچھا، ہمارے گھر تو کافی مضبوط ہیں، کوئی بات نہیں۔ چڑیا پھر سے سو جاتی ہے۔ اچانک چڑیا کے گھر کا دروازہ بجتا ہے اور اس کو طوطے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے چڑیا بہن، دروازہ کھولو، برف باری کی وجہ سے ہمارے گھر کی چھتیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ارے جلدی کرو، ہم باہر سردی سے مر رہے ہیں۔ چڑیا جلدی سے دروازہ کھولتی ہے۔ طوطا، الو اور چیل اندر آ جاتے ہیں۔ چڑیا ان کے لیے آگ جلاتی ہے اور وہ سب آگ کے گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے مجھے تو لگتا ہے اب روز برف باری ہوگی۔ چڑیا بہن کے گھر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ بس یہ رات خیر سے گزر جائے اور اگلی صبح ہم کسی اور جنگل کی جانب چلے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ تمام پنچھی وہاں سے اڑ پڑتے ہیں اور شام تک ایک اور جنگل میں آ جاتے ہیں۔ ایک درخت پہ بیٹھ کے طوطا کہتا ہے، ارے یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، یہی اپنا گھر بناتے ہیں۔ تبھی کوا وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے سوچنا بھی مت، یہ میرا علاقہ ہے اور مجھے اپنے ارد گرد پنچھی بالکل پسند نہیں۔ تم لوگ کہیں اور جا کے گھونسلہ بناؤ۔ اگر یہاں گھونسلہ بنایا
तो मैं तुम्हारे घोंसले तोड़ दूंगा। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे अब क्या होगा? ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। अरे सब्र करो, इसे सोने दो। इसके सोने के बाद हम यहाँ घर बना लेंगे और सुबह तक हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा। तब ये घमंडी कौवा हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। तमाम पंछी सारी रात घोंसला बनाते रहते हैं और सुबह जब कौवा देर से उठता है तो अपने घर के इर्द गिर्द दूसरे पंछियों के बने घर देख के हैरान हो जाता है और कहता है, हो हो, अरे ये पंछी अब सेब और खरबूजे के घरों में रहेंगे। हा, दूसरे दिन इनके घर टूट जाएंगे। अरे ये तो वक्त बताएगा कि किसका घर टूटता है। उसी रात जंगल में तेज बारिश होती है और कौवे का घर टूट जाता है। बारिश में वो दरख्त के नीचे बैठा होता है और कहता है, अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है। सारी रात वो बारिश में बैठा रहता है। सुबह में वो उन पंछियों के पास जाके माफ़ी मांगता है और अपना आलसीपन छोड़ के खुद भी उन्हीं की तरह घर बना लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।